میں نے آپ کے سامنے جس ہستی کے حوالہ سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھا ہے اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم حضور کے صحابی ہیں جن کے ساتھ میرے آقا خصوصی لاڈ فرمایا کرتے تھے، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ اگر اسلام کا عظیم جرنیل کسی کو کہا جائے تو اس میں شک نہیں، دین اسلام کا حضور کے امتیوں میں سے جو عظیم جرنیل ہے وہ میرے نبی کا صحابی حضرت خالد بن ولید ہے۔ 700 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی، اور یہ ایسا جرنیل ہے جس مارکے میں گیا، جس جنگ میں گیا، جس سریے پہ گیا، یہ ایسا حضور کا صحابی ہے اور جنگجو صحابی ہے کہ کسی بھی جنگ میں اللہ نے اسے ناکامی نہیں دی بلکہ فتح یابی عطا فرمائی، فتح یابی عطا فرمائی۔ یہ ایسے حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ کی کتب خاموش ہیں، لیکن آپ کی عمر پاک اور آپ کے وصال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی پیدائش نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 24 سال یا 26 سال پہلے ہوئی، یعنی اعلان نبوت سے 26 سال یا 24 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا قبیلہ بنو مخزوم ہے۔ کون سا قبیلہ ہے؟ بنو مخزوم۔ بنو مخزوم قبیلے کے آپ فرد ہیں، اور یہ ایسا عظیم قبیلہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اس قبیلے کے پاس وہ خیمہ ہوا کرتا تھا جس خیمے میں اگر عرب کی جنگ شروع ہو جاتی تو جس خیمے میں جنگجوؤں کے لیے اسلحہ ہوتا تھا اس کی نگرانی ان کے پاس تھی، اس خیمے کی نگرانی بنو مخزوم کے پاس تھی، حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کے پاس۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید ایسا قبیلہ ہے کہ جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو جو پہلی صف میں گھوڑوں پہ سوار ہو کر لڑتے تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے قبیلے والے ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کے ایک اپنے ترتیب تھی۔ اہل عرب نے، قریش نے ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی، کسی کا کام پانی پلانا تھا، کسی کا کام زخموں کے لیے مرہم فراہم کرنا تھا، کسی کا کام تلواروں کو سیکل کرنا تھا۔ تو یہ وہ تھے جن کا کام تھا اسلحے کی نگرانی کرنا، اسلحے کو اپنے پاس رکھنا، ہنگامی صورت میں اسلحہ فراہم کرنا، اور دوسرا کام جب جنگ لگ جائے تو پہلی صفوں میں گھوڑوں پہ سوار ہو کر دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ یہ خالد بن ولید کے قبیلے کو حاصل تھا۔ یہ کرم کیا خالد بن ولید، آپ کے والد کا نام ولید ہے۔ یہ اتنا امیر ترین بندہ تھا ولید کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کے کھجوروں کے باغات تھے، مختلف باغات تھے، ان کا یہ مالک تھا۔ تو خانہ کعبہ کو جب غلاف چڑھانے کی بات آتی، ایک سال سارے قریش مل کر خانہ کعبہ کو غلاف چڑھاتے، اور ایک سال اکیلا خالد کا باپ غلاف چڑھاتا تھا، ایک سال اکیلا خالد کا باپ غلاف چڑھاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں شروع سے ہی بڑے بہادر تھے، قوی تھے، جرت والے تھے، اور میدان جنگ میں جو جنگ کی حکمتیں ہوتی ہیں ان سے پوری طرح واقف تھے، اور کشتی میں اتنے ماہر تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک نوجوان کے ساتھ حضرت خالد کی کشتی ہوئی تو آپ نے اس کی پنڈلی توڑ دی۔ وہ نوجوان کوئی عام نہیں تھا، وہ خلیفہ دوم میرے نبی کا صحابی حضرت عمر خطاب تھے۔ تو ان کے ساتھ، حالانکہ حضرت عمر بن خطاب بھی بہت بہادر تھے،
بہت قوی تھے، بہت جری تھے، لیکن خالد بن ولید کی کشتی زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ہوئی تو خالد حضرت عمر پر حاوی آ گئے، ان کی پنڈلی مبارک توڑ دی حضرات گرامی قدر۔ لیکن یہ اسلام ہے، جب یہ حضور کی غلامی میں آئے اللہ نے ان کی ساری قدورتیں نکال دی تھی۔ مہاجر و انصار بائی بائی ہوئے، یہ دل ملانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جاننا میرے حضور کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی کفر کے ساتھ دوسری بڑی جنگ ہوئی، غزوہ احد کے مقام پر، اس جنگ میں پہلے تو کفار باغ پڑے تھے، لیکن وہ مرہ نامی جو ٹیلا تھا جس پہ سرکار نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں، حضرت خالد نے ان کی کمزوری دیکھی اور خالد اس وقت حالت کے کفر میں تھے، ان نے اوپر سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ کس کی وجہ سے تھا؟ حضرت خالد کی وجہ سے، حضرت خالد کی وجہ سے۔ اور اللہ اکبر، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب تر ہے۔ ان کے اسلام کی مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت ان کے اسلام کی یہ ہے کہ ان کے بھائی تھے ولید بن ولید ان کا نام تھا، انہوں نے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا، مدینہ میں حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے حضرت ولید بن ولید کو مخاطب کیا، فرمایا ولید بن ولید تیرا ایک بھائی ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے، جس کا نام کیا ہے؟ خالد بن ولید اس کا نام ہے، وہ بڑا دنا ہے۔ اے ولید بن ولید وہ وہی ہے جس نے حدیبیہ کے مقام پر ہمارا تعاقب کیا تھا، ہمارا رستہ روکنا چاہا تھا، اور ولید بن ولید یہ وہی ہے جس نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں نقصان دیا تھا۔ ساتھ ہی سرکار نے ارشاد فرمایا ولید بن ولید میرا نگاہ مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دل مانتا ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا چیز ہے جس نے اسے ابھی بھی روکا ہوا ہے۔ ولید بن ولید نے جب سرکار کی زبان اقدس سے خالد بن ولید کی تعریف سنی، ان کی دنائی سنی، تو وہاں سے اٹھے، چمڑے پہ ایک خط لکھا، خالد بن ولید کو بھیج دیا کہ اے خالد بن ولید، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا تذکرہ خیر اپنے صحاب کی مجلس میں کیا ہے، تیری تعریف کی ہے، تیری عقل و دانشمندی کی باتیں کی ہیں اور تیرے ایمان لانے کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرات جب ولید بن ولید کا خط، بھائی کا خط خالد بن ولید کو پہنچا تو پہلے واقعی بات ہے خالد بن ولید کا دل سرکار کے متعلق نرم ہو چکا تھا، میں آگے بتاتا ہوں کیسے ہو چکا تھا، سرکار کے متعلق نرم ہو چکا تھا۔ ولید بن ولید کا جب ہاتھ پڑا، سرکار کی وہ تعریف جو سرکار نے فرمائی تھی اصحاب کی مجلس میں وہ سنی تو خالد بن ولید کے دل میں اور نرمی پیدا ہو گئی، اور نرمی پیدا ہوگی، اور دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ اب میں جلدی جلدی مدینہ جاؤں، سرکار کے قدموں میں جا کے قربان ہو جاؤں، حضور کی غلامی اختیار کر لوں۔ دوسری بات یہ لکھی ہے علماء اکرام نے کہ حضرت خالد بن ولید خود بیان فرماتے ہیں کہ دل کیسے نرم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری کفار کی مسلمانوں کے ساتھ مڈ بھیڑیں ہوئی، جنگیں ہوئی، غزوہ بدر میں بھی میں نے دیکھا، غزوہ احد میں بھی میں نے دیکھا، حدیبیہ کے مقام پہ بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تلوار اٹھانا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل پہ روب طاری ہو جاتا، مجھے یوں لگتا کوئی غیبی طاقت آ رہی ہے، میں خالد کو پیچھے موڑ رہی ہے، میرے دل میں اسی وقت یہ بات بیٹھ گئی یہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے جس کی شانیں اللہ نے پہلی کتابوں نے بیان کی ہوئی ہے۔ یہ باتیں میں نے جب دیکھی نا لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، تن من دن دی
رہی خبر نہ کائی، ایسا تیر عشق چلایا۔ پھر خالد اپنے میں ایمان کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں ایک رات سویا، میں نے خواب دیکھا۔ ہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تنگ وادی سے نکل کر کھلی وادی کی طرف جا رہا ہوں، میں تنگ رستوں سے نکل کر کھلے رستوں کی طرف جا رہا ہوں، میں ایسے علاقے سے نکل کر جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اس طرف جا رہا ہوں، جہاں شتابی ہے، جہاں باغات ہے۔ میں نے جب حضور کا کلمہ پڑھا نا، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنا خواب بیان کیا۔ ابو بکر کہنے لگے اے خالد بن ولید، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے نبی کی غلامی دی ہے، وہ یہ اسی کی تعبیر ہے کہ اللہ نے تجھے کفر سے نکال کر جنت کے رستوں پہ چلا دیا ہے، کفر سے نکال کر جنت کے رستوں پہ چلا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر خالد کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں ایمان لے آؤں۔ جب شوق پیدا ہوا کہنے لگے مکے سے میں اکیلا تھا، میں نے کہا کسی دوست کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ میں نے حضرت عثمان بن طلحہ جنہوں نے کلمہ ابھی نہیں پڑھا ہوا تھا، یہ مکے کے خانہ کعبہ کی کنجی بردار ہے، خانہ کعبہ کی کنجی کا تالے کا کنجی اس کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے کہا میں اللہ کے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، چل میں یہ چاہتا ہوں اگر جنت جاؤں اکیلا نہ جاؤں، تو میرا یار ہے، اکٹھا جنت جائیں گے، اکٹھے جنت جائیں گے۔ عثمان بن طلحہ اپنے دوست کی بات پہ راضی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق کے ساتھ نکلا، آگے ہمیں رستے میں حضرت عمر بن عاص بھی مل گئے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے عمر بن عاص سے پوچھا اے عمر بن عاص تو کدھر جا رہا ہے؟ عمر بن عاص کہنے لگا پہلے تم بتاؤ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم دو تھے، ہمیں ڈر کوئی نہیں تھا، ہم نے کہا ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عمر خوش ہوئے، کہنے لگے خالد بن ولید جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اسی کام کے لیے میں بھی جا رہا ہوں، اب تینوں شوق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مدینہ جا رہے ہیں، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے نبی کو بھی پیارا ہے، یہ اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیارا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کی طرف ہم جب جانا لگتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں موت نہ دینا، اللہ ہمیں بیمار نہ کرنا، اللہ ایسی رکاوٹ نہ بن جائے کہ ہم مدینے کی حاضری سے رہ جائے۔ ہم نے تو حج پہ بھی جانا ہو تو دل میں یہ شوق ہوتا ہے پہلے سونے دا دربار تک لئیے، پہلے سونے کا دربار دیکھ لیں۔ تو یہی شوق لے کر یہ تینوں میرے نبی کے غلام جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگتے جا رہے ہیں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں۔ جس نے مدینے جانا یہ دعا مانگ لے اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، مل کے یہ دعا منگو ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں۔ یہ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، ادھر یہ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تینوں کو آتے دیکھا نا، سرکار اصحاب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، یا رسول اللہ کس بات کی خوشی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دیکھو نا عرب نے اپنے جگر نکال کر تمہیں دے دیے ہیں، عرب نے اپنے جگر نکال کر تمہیں، عرب نے اپنے جگر نکال کر تمہیں، اللہ اکبر۔ مدینے ہم جاتے ہیں ہمیں جانے کی خوشی ہوتی ہے، ہمیں جانے کی، اتنے گناہگار ہیں اتنے پاپی ہیں، پتہ نہیں سرکار کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سرکار ہم پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ لیکن خالد بن ولید کا ایمان دیکھو، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب یہ مدینے گئے ہیں انہیں جانے کی خوشی تھی، مدینے والے کو ان کے آنے کی خوشی تھی۔ اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔
मदीने वाले को इनके आने की खुशी थी। सरकार ने फरमाया, ए खालिद, ए अमर बिन आस, ए उस्मान बिन तलहा, बताओ कैसे आना हुआ। तीनों ने बायक जुबान मियाँ साहब की जुबानी यही अर्ज किया, बाल चराग वे इश्क दा मेरा ओ रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रुशनाई ए जावे विच जमीना। या रसूलल्लाह, हम गुलामी का दम भरने आए हैं, हम गुलामी का दम भरने आए हैं। जब कलमा पढ़ा ना असहाबे रसूल ने मुबारकबाद दी, साथ बाजुबाने हाल ये कहा कि कोई किस्मत वाला बनदा ए ओ मेहमान मदीने वाले दा, कोई किस्मत वाला बनदा ए मेहमान मदीने वाले दा, होंदा ए खुशबहता दे करम सुल्तान मदीने वाले दा। ए खालिद बिन वलीद, ए उस्मान बिन तलहा, ए अमर बिन आस, मक्के के लोग बड़े दना हैं, बड़े अक्ल वाले हैं, बड़ी दनाई वाले हैं, बड़ी आला सोच वाले हैं, लेकिन जब बात गुलामी रसूल की आती है, इनकी आंखों पे, इनकी अक्लों पे पर्दे पड़ जाते हैं। ए खालिद, तुम गरूर ना करना, इस बात पे गरूर ना करना कि तुमने गुलामी रसूल में आकर कलमा पढ़ा है, तुम खुदाए ना ना ना, ये तो तुम्हारी किस्मत की बात है कि अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी की गुलामी अता फरमाई है। कोई किस्मत वाला ओ बनदा ए जी मेहमान मदीने वाले। अल्लाह हम सब को सरकार के मदीना ले जाए। खुदा की कसम, ना पैसे से जाने होता है, ना मीरी से जाने होता है। हजूर की जब निगाह होती है तब ही वहाँ पे हाज़िरी होती है। कितने लोग हैं जो सऊदीया में रह कर आ जाते हैं, सारी ज़िंदगी रह कर आ जाते हैं, लेकिन सरकार के दरबार की हाज़िरी नसीब नहीं होती। वजह क्या है? कोई किस्मत वाला बनदा ए मेहमान मदीने वाले दा, होंदा ए खुशबहता ते करम सुल्तान मदीने वाले दा। हजूर का कलमा पढ़ लिया, हजूर की गुलामी में आ गए। हज़रात ग्रामी कदर, ये खालिद बिन वलीद, कौन खालिद बिन वलीद है कि जब मेरे आका ने 6 हिजरी के मौका पर सरकार ने उमरा शरीफ का इरादा फरमाया ना, उस वक्त खालिद ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। खालिद उधर से रास्ता रोकने के लिए आए, अभी काफी फासला है, मेरे करीम नबी मदीना से निकले ना। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों जरा मुतले हो जाना, मैं गैब की खबरें बताने वाला अल्लाह का नबी ये बता रहा हूँ। हम इधर से मक्का जा रहे हैं, उधर मक्का से खालिद एक दस्ता लेकर हमारा रास्ता रोकना चाहता है, तुम दाईं तरफ से होकर हुदैबिया के मुकाम पे रुक जाना। हज़रात ग्रामी कदर, उस वक्त टेलीफोन का जमाना नहीं है, रडार सिस्टम नहीं है, ये मेरे नबी को कैसे पता चला? अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी के सदके कुल कायनात बनी है। जब कायनात में अब ऐसे निजाम इनफराम कर दिए गए हैं कि एक वक्त में पूरी कायनात ग्लोबल विलेज बन गई है, पूरी कायनात की खबरें हर घर में पहुंच रही हैं, और जिसके कदमों की धूल सारी कायनात है, अल्लाह ने उसे हर चीज से बाखबर किया हुआ है। अब अगली बात जरा सुना, ये कीदे की बात है। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कलमा पढ़ के अपना ईमान भी खराब करते हैं, मेरे नबी के गुलामों का ईमान के साथ भी खेलना चाहते हैं। हज़रात ग्रामी कदर, वो उधर खालिद बिन वलीद है, हालत कुफर में है, मक्के से निकलता है, हजूर मदीने से निकलते हैं, अभी रस्ते में है, मलाप हुआ नहीं, सरकार पहले मुतले कर देते हैं। जब हजूर काफरों की अदाओं को जानते हैं, हजूर ये भी जानते हैं
کہ میرے غلام باشنا گاؤں جامعہ مسجد الکرم میں بیٹھ کر میں محمد عربی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، میرے غلام نعتیں پڑھ رہے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے۔ ہم سب پہ سرکار کی نظر کرم ہے کیونکہ ہم حضور کے امتی و غلام ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے سرکار کی نظر کرم مزید ہو جائے تو مل کے پڑھے، میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے۔ بیٹھے نے مدینے وچ اے دو جگ دی خبر رکھ دے۔ یس جب حضرت خالد بن ولید نے میرے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو حضرت خالد بن ولید کو سرکار نے سب سے پہلے جس جنگ پہ بھیجا وہ جنگ موتا ہے۔ کون سی ہے؟ جنگ موتا۔ یہ بصرہ کے نواحی علاقے میں موتا مقام ہے، جس جگہ پہ لڑی گئی۔ کیسے اس جنگ کا انعقاد ہوا؟ سرکار نے بصرہ کے والی شرحبیل کو اپنا نامی گرامہ دے کر حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بھیجا، انہیں قاصد بنا کے بھیجا کہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، حضور کی غلامی میں آئے گا، ادھر کی بھی عزت ملے گی، قبر حشر کی بھی عزت ملے گی۔ لیکن دل میں اس کے بغض رسول تھا۔ جب حضور کا قاصد نامی گرامہ لے کر گیا تو یہ اتنا سیخ پا ہوا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جتنی بھی دشمنی ہوتی تھی لیکن ایک دوسرے کے قاصد کو وہ قتل نہیں کیا کرتے تھے، اس کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس نے میرے حضور کے قاصد صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب میرے آقا کونین علیہ السلام کو یہ خبریں پہنچی، سرکار جلال میں آئے، سرکار نے لشکر تیار کیا اور سرکار نے اپنے غلاموں کو اکٹھا فرما لیا۔ سرکار نے اپنے مجاہدین کو فرمایا، اے میرے مجاہدین، میں تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، سب سے پہلے تمہارا جھنڈا زید بن حارثہ پکڑے گا۔ زید بن حارثہ جب شہید ہو جائے پھر یہ جھنڈا میرے چچا کا بیٹا حضرت جعفر تیار پکڑے گا۔ جب جعفر تیار بھی شہید ہو جائے پھر یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ پکڑے گا۔ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے پھر جسے چاہنا اپنا امیر مقرر کر لینا۔ ایک روایت میں میرے سرکار نے فرمایا پھر یہ جھنڈا خالد بن ولید پکڑ لے گا۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اب جب میرے آقا نے یہ بیان فرمایا نا، یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی کافر اور منافق ان کی علیحدگی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن جب گھروں میں جاتے تھے کہتے تھے کیسا نبی ہے یہ، ہمیں زمانہ آخرت کی اور زمانہ اولی کی خبریں دیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہم دل سے پاک ہیں یا پلیت ہے۔ تو اللہ کا آرڈر نازل ہو گیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ اب پاک کو پلیت کو اکٹھے نہیں رہنے دے گا جب تک ان کو علیحدہ نہ کر دے۔ پھر سرکار کو اللہ نے غیب کی خبر سے بتایا، سرکار نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے اٹھایا، مسجد نبوی سے نکالا، جو نکالا گیا وہ پلید ہے، اس کی پلیدی میں شک نہیں ہے۔ جو آج بھی میرے آقا کے مزار میں جفا پا کے لیتے نے انہاں دی پاکی وچ شک کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے آقا نے فرمایا نا پہلے جھنڈا فلاں لے لے، پھر فلاں لے لے، پھر عبداللہ بن رواحہ لے لے، پھر خالد بن ولید لے لے، تو اس وقت ایک منافق یہودی تھا جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا اے عبداللہ بن رواحہ، جس کو ملنا ہے مل لے، جس کا دینا ہے دے دے، جس سے لینا ہے لے لے،
अपने बच्चों से प्यार के साथ मिल ले, अपने रिश्तेदारों से मिल ले। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगे वजह क्या है? वो यहूदी कहने लगा मैंने पहली किताबों में ये पढ़ रखा है कि अल्लाह का जो सच्चा नबी होता है अगर वो कोई बात कह देता है उसमें कोई शक नहीं रहता। अगर मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इन्होंने कहा है अगर फलां शहीद हो गया फिर झंडा फलां ले ले, फलां शहीद हो गया फिर झंडा फलां ले ले, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गया फिर झंडा खालिद बिन वलीद ले ले। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है तुम तीनों शहीद हो जाओगे। ये हमारा यहूदियों का भी ये अकीदा और ख्याल है, पहली किताबों में हमने पढ़ रखा है अल्लाह के नबी जो कह देते हैं वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है, वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है। फिर ऐसा ही हुआ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और ये तीनों असहाबे रसूल चले गए और 7 लश्कर लेकर चले गए मूता के मुकाम पर। जनाबे वाला मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई। एक साइड पे मुसलमानों का लश्कर है, इनकी तादाद 3000 है, दूसरी तरफ 1 लाख की तादाद है। 3000 1 लाख के मुकाबले में आ गए हैं। हज़रात ग्रामी कदर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं। सरकार कायनात मिंबर पे तशरीफ लाए, सरकार ने मूसा के मुकाम का मंजर बयान करना शुरू किया। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मैं मोहम्मद अरबी की आंखें देख रही हैं कि अब झंडा ज़ैद बिन हारिसा ने पकड़ा है, ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद हो गया है। अब मेरी आंखें देख रही हैं अब झंडा मेरे चचा के बेटे जाफर ने पकड़ा है, जाफर लड़ा है, इतना लड़ा है, पहले दायां बाजू कटा है फिर बायां कटा है, झंडा उसने अपने दांतों से पकड़ा है, अब वो शहीद कर दिया गया है। और मेरी आंखें फकत मुद्दा का मंजर ही नहीं देख रही बल्कि मेरी आंखें जन्नत का मंजर भी देख रही हैं। नाम मोहम्मद पे जाफर तैयार के बाजू कटे हैं, अल्लाह ने इसके बदले में जाफर तैयार को जन्नत में 2 पर दिए हैं। मेरी आंखें देख रही हैं जाफर जन्नत में उड़ रहा है। मैं जिस पासे भी टुर जावा सरकार नजर रख दे, भावें जंग च टुर जा ते भावें जन्नत विच टुर जा, सरकार नजर रख दे। बैठे ने मदीने विच दियो गवाही, बैठे ने मदीने विच आखो 2 जग दी खबर रख दे। सरकार ने मंजर बयान फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पकड़ा, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गया। अब झंडा हजरत खालिद बिन वलीद ने पकड़ा है, खालिद बिन वलीद ने जंगी चाल चली है। कुछ अपने नौजवानों को सुबह के वक्त खालिद बिन वलीद ने पीछे भेज दिया है, उन्हें कहा है तुमने इस तरह घोड़े दौड़ाने हैं जैसे पता चले कि कुफार देखें, उन्हें यह महसूस हो जाए कि इधर से और कमक आ गई है, इस तरह दूर उड़े इन्हें पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम मजीद आ गए हैं। हजरत खालिद की ये चाल काम कर गई। जब उन्होंने देखा डर गए, उन्होंने देखा तो डर गए। और खालिद बिन वलीद का तकवा देखना, हीरा के मुकाम पर जब साइयों से मुठभेड़ हुई तो साइयों का एक राहिब वो अपने पास एक पूड़ी में जहर लेकर आया। क्या लेकर आया? खालिद बिन वलीद के खैमे में आ गया, आकर कहने लगा खालिद बिन वलीद हमसे मुज़ाकरा कर लो। खालिद बिन वलीद कहने लगे मुज़ाकरा तो बाद में करेंगे, ये बता ये जो पूड़ी पकड़ी हुई है इसमें क्या है? वो राहिब कहने लगा इसमें ऐसा जहर है अगर जुबान पे रखा ही जाए मौत वाक़ई हो जाती है, बंदा फड़क के मर जाता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जब तक मौत का वक़्त ना आए बंदा मर नहीं सकता। तेरी ओट पनाहुदाया ते होर नहीं कुछ सुझदा, वो जिस दीवे नू आपे बाले ओ कद किसे दी बुझदा। ये पूड़ी मुझे पकड़ा, ये पूड़ी हजरत खालिद बिन वलीद ने वो पूड़ी ली, अपनी हथेली पे रखी और फांक दी। जब फांकी ना खालिद अब बातें करने लगे। उस राहिब ने देखा तो वापस किले में चला गया, कहने लगा इनके आगे हथियार डाल दो, ये तो जहर खा कर भी नहीं मरते।
اونچی کہہ دے ذرا سبحان اللہ. یہ تو زہر کھا کر بھی نہیں مرتے. وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان و عقیدہ اتنا پختہ تھا. ان کا ایمان و عقیدہ، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت بھی ہے اور ان کا ایمان و عقیدہ بھی ہے. حضرات گرامی قدر خالد بن ولید کے ایمان و عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں. خالد بن ولید وہ پہلا جرنیل ہے جو ختم نبوت کے منکرین کے مقابلے میں آیا ہے اور انہیں ناکو چنے چبائے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حضرت خالد بن ولید کی جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی. کس کے ساتھ ہوئی؟ یمامہ کے مقام پر. دور حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا حسل، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، آپ کے دور میں یہ جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ. یہ مسیلمہ کذاب کا معنی ہے جھوٹا. مسیلمہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو لوگوں کو کیسے ورگلے میں لاتا تھا. یہ شیشے کی بند بوتل میں انڈا ڈال لیا کرتا تھا، انڈا ڈال لیا کرتا تھا. جیسے آج کا 2 نمبر پیروں کے پاس بھی کافی اس طرح کے کرتب آئے ہیں جی، بڑے پہنچے ہوئے نے، بڑے پہنچے ہوئے نے، پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے نے. اللہ ہی ہے ہمیں حضور کی غلامی میں لے جائے. تو یہ ڈال لیا کرتا تھا تو لوگ دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو بڑا کمال کا نبی ہے، یہ تو بند بوتل میں انڈا ڈال دیتا ہے. تو مختلف اس نے چالیں چلیں. تو اس کے مقابلے میں میرے کریم نبی کے غلام آئے. خالد بن ولید ان کے سپہ سالار جرنیل تھے. جب مڈ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا حق و باطل کا، تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ظاہری بات ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہی تھے، بظاہر ذکر کرتے ہی تھے، لا الہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن آگے آ کر نبوت پہ خرابی کرتے تھے. تو گال ساری سرکار تے مکڑی ہیں. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سرکار پہ بات ختم ہونی ہے. قبر کے بھی 3 سوال ہیں. مان ربوں کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، دینی علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے. فرشتے چھوڑیں گے نہیں. ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں محمد عربی کے متعلق؟ کیا کہتا تھا؟ جواب غلط ہوا، پہلے بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. اگر سنی عاشق ہوا، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تو یہ کہے گا، سرکار کہیں گے انہوں چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے. سرکار کہیں گے انہوں چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے. بات بن جائے گی، بگڑی بن جائے گی. حضرات گرامی قدر، ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ، ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ. اصحاب رسول جرنیل اصحابہ کے پاس جناب حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے. خالد اب پتہ نہیں چل رہا، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں. کس کی گردن کاٹیں، کس کی گردن ماریں، کس کو واصل جہنم کریں. خالد کوئی ایسا نعرہ ایجاد ہونا چاہیے پتہ چل جائے حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، شیطان والے کون ہیں، رحمان والے کون ہیں، یزیدی کون ہیں، حسینی کون ہیں. خالد بن ولید نے کہا ہم نام محمد کے لیے مر مٹنے آئے ہیں. اب نعرہ بھی ہوگا، وَقَانَ شِعَارُهُمْ یا محمد ہو یا رسول اللہ، یا محمد ہو یا رسول اللہ. اب ہمارا نعرہ یا محمد ہوگا، یا محمد ہوگا. حضرات گرامی قدر، جب ادھر سے نعرہ تکبیر لگتا ہے، ادھر نعرہ یا محمد ہو لگتا ہے. یا محمد کا معنی ہوتا ہے اے محمد. جب ہو آ جائے تو معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ بن آئی ہے ذرا حل کر دینا. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. یہ آج کے سنیوں کے یہ شعر یاد نہیں ہے، یہ قیدہ یاد نہیں. یہ جنگ یمامہ کے موقع پر خالد بن ولید اور سرکار کے اصحاب نے تا صبح قیامت آنے والے حضور کے امتیوں کو عقیدہ دیا ہے. جب مشکل بن آ جائے تو کان شعارہم یا محمدہ ہو یا محمدہ. تو مسلمانوں کا شعار کسی اور کو پکارنا نہیں، آمنہ کے لال کو پکارنا ہے. مل کے کہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. نہیں کوئی بن تیرے سہارا یا رسول اللہ.
بیمار ہو جائے، مشکل بن آئے، کوئی بھی پریشانی بن جائے، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیتا ہے لیکن سرکار کے صدقے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے لیکن سرکار کے صدقے دیتا ہے۔ باتیں خالد بن ولید کی سیرت پہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی انتقال، آپ کو بڑا شوق تھا کہ میں کسی جنگ میں حضور کے نام پہ کٹ جاؤں، میرا خون حضور کے نام پہ لگ جائے، لیکن کیا تھا؟ سرکار نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ کون سا لقب عطا فرمایا تھا؟ اللہ کی تلوار۔ کس کی تلوار؟ اللہ کی تلوار۔ جب آخری وقت آیا تو رونے لگے۔ خالد کیوں روتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے رونا اس بات پہ آ رہا ہے 100 سے زیادہ جنگوں میں شامل ہوا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ وار نہیں ہوا، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تلوار کا داغ نہیں لگا، نیزے کی انی نہیں لگی جہاں پہ مجھ کو وار نہیں آیا، لیکن میں اس بات پہ رو رہا ہوں کوئی ایک وار پہ نام محمد پہ کٹ گیا۔ میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن آج ایک اونٹ کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں، موت دے رہا ہوں۔ تو پاس بیٹھا ہوا غلام بولا، کہنے لگا خالد پریشان نہ ہو، آپ اللہ کی تلوار ہیں، اگر آپ میدان کارزار میں کٹ جاتے تو کوئی کہتا میں وہ ہوں جس نے اللہ کی تلوار کو کاٹا ہے۔ اللہ کی تلوار کسی سے ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے آپ کو بستر پہ موت دی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے جو دل میں شوق رکھتا ہے میں نام محمد پہ شہید کر دیا جاؤں، اگر وہ بستر پہ بھی مرے اللہ اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، اللہ اسے شہیدوں میں ہی اٹھائے گا۔ پاس گھوڑا تھا جو اسلحہ تھا، وہ بھی کہا میرے جانے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ کر دیا جائے، میرے جانے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ کر دیا جائے۔ اور ساتھ کہنے لگے بزدل کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوں، بزدل کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوں۔ یہی آیت میں نے پڑھی تھی لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سستی نہ کرو، سستی نہ کرو مومنو، ولا تحزنوا غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، جھنڈا بلند تمہارا ہی رہے گا، جھنڈا بلند تمہارا ہی رہے گا، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو۔ جب تک مسلمان ڈٹے رہے حق پہ، سستی نہ دکھائی، تب تک ان کی ٹوٹی تلواریں بھی کام کرتی تھیں۔ جب مسلمان بزدل ہو گئے پھر ان کا غوری بھی بے جان ہو گیا، ان کا اسلحہ بھی بے جان ہو گیا۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام عطا فرمائے اور عالم اسلام پہ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔